معزز سامعین کرام، میں عقل حلال کے بارے میں قصہ سناتا ہوں، سنیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے ولی، بغداد شریف کے رہنے والے۔ وہ ایک مرتبہ کیا کہ معلوم، بصرہ میں ایک کھجور کی دکان والے کے پاس گئے، کھجور خرید کے جا رہے تھے تو ایک زمین پر گرا ہوا کھجور دکھا تو سمجھے میرا کھجور گر گیا، سمجھ کے اٹھا کے اس کو کھا لیے۔ وہ اصل دکان والے کا کھجور تھا، آپ کا نہیں تھا، آپ سمجھے میرا گر گیا سمجھ کے اٹھا کے کھا لیے۔ اب اس کے بعد کھجور لے کے چلے گئے، یہاں سے بیت المقدس تک آپ سفر کرتے ہوئے پہنچے۔ بیت المقدس میں اپنی نمازیں ادا کی، نمازیں پڑھتے رہے وہیں پر، یہاں تک کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھا، سب لوگ بھی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھے، اب سب نمازیں پڑھ کے چلے گئے، آپ عبادت ریاضت میں وہیں رکے رہے۔ جب مسجد پوری خالی ہو گئی تو دو فرشتے آئے آسمان سے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے وہ۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے یہاں آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، تو دوسرے فرشتے نے ہاں یہ آدم کے بیٹے وہی آدم جن کو ابراہیم ادہم کہا جاتا ہے، یہ وہ ابراہیم ابن ادہم ہے جنہوں نے عبادت ریاضت مجاہدات کرتے کرتے اللہ کے بڑے درجے کے ولیوں کی لیسٹ میں جن کا نام آ گیا تھا، لیکن غیر کے ایک کھجور کو اپنا سمجھ کے کھا لیے جو ان کا نہیں تھا، غیر کے کھجور کو اپنا سمجھ کر کھا لیے، اس لیے ان کو ولایت کے دفتر سے نام نکال دیا گیا۔ یہ سننا تھا، اپنے اتنا روئے پریشان ہوئے، صبح مسجد سے نکل کر سفر کرنے لگے، سیدھے پھر بصرہ گئے، وہ کھجور والے کے پاس پہنچے، روتے ہوئے کہتے اے دکان کے مالک تو میرے قصور کو معاف فرما دے۔ کہا تم نے کیا قصور کیا؟ نہیں معاف کر دو۔ کہا کیا قصور؟ کہا میں کھجور خرید کے جا رہا تھا، ایک زمین پر گرا تھا تو میں سمجھا میرا گر گیا، شاید سمجھ کے میں نے کھا لیا، وہ میرا نہیں تھا تیرا ہی تھا، تو یہ معاف کر دے۔ اس نے کہا اسے کئی کھجور تو ہم کھلا دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اس کی معافی کی کون سی بات؟ تو کہا نہیں معاف کر دیجئے۔ انہوں نے بولے بہت بڑے درجے کے ولی نظر آتے ہیں۔ کہا ہم نے معاف کر دیا۔ جیسے کہا معاف کر دیا، دوبارہ کچھ کھجور خریدے، کھجور خرید کے کہا میں نے جو کھا لیا تھا یہ لے لو، تمہارا معافی چاہے واپس لوٹو۔ پھر وہ کھجور لے کر آئے، اب کتنا روئے مت پوچھو، اللہ کے ولیوں کے رونا کا معاملہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ پھر گئے بیت المقدس تک، سفر لمبا طے کرتے ہوئے، پھر بیت المقدس میں نمازیں ادا کی، پھر عشاء کا ٹائم آیا پڑھے، پھر سب نمازیں پڑھ کے چلے گئے، آپ وہیں عبادت ریاضت کرتے رہ گئے۔ پھر وہی دو فرشتے پہلے والے آئے، آ کر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے آدم کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، تو دوسرے فرشتے ہاں آدم کے بیٹے کی خوشبو ہے، جن کو ابراہیم ابن ادہم کہا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جو ریاضت و مجاہدات کرتے کرتے ولایت کے بڑے مرتبے پر پہنچ گئے تھے، لیکن غیر کے کھجور کو اپنا سمجھ کر کھا لیا تو اولیاء اللہ کی لیسٹ میں سے ان کا نام نکال دیا گیا۔ لیکن پھر انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ نے ان کا قصور معاف کر کے دوبارہ بڑے درجے کے ولیوں میں ان کا نام شامل کر دیا ہے۔ سجدہ شکر ادا کیا، ابھی بھی رو رہے ہیں، وہ رونا اللہ کی عطا کی خوشیوں کا رونا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے مجھے معاف کر دیا، تو کہنے کا مطلب اتنا نازک راستہ ہے ولایت کا۔